بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے اور ہمارے دل کی امید ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اس بار برادر ملک ایران بھی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور میں ہر روز اپنے ہونے والے شو میں اس متعلق کوشش کرتا ہوں کہ بات لازمی طور پر کروں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران اپنے طور پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ ایک خبر گزشتہ روز بھی سوشل میڈیا کی زینت بھی بنی، اور ویسے بھی اس کو رپورٹ کیا گیا کہ ایک نئے میزائل سے ایران نے وار کیا اسرائیل پر، اور وہ اسرائیلی اور وہ ویسٹرن میڈیا جو کہتا تھا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، 3 دن میں ایران کے بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، لیکن کبھی شہاب، کبھی کون سا میزائل، اور اب سجیل میزائل بھی فائر کر دیا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایسا اس کے اندر سائبر وارفیئر کو استعمال کیا ہے، یا ایسی کوئی ترکیب لڑائی ہے کہ وہ ریڈار سے بھی غائب ہو گیا اور اس نے کافی نقصان پہنچایا۔ تو اسرائیل اس وقت تلملا رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ اس کی جنگ میں کود پڑے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر تھی، بریکنگ نیوز بھی چلی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو وال اسٹریٹ جرنل سے متعلق بات کی گئی تھی، اور جو وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ پرائیویٹلی ٹرمپ نے اپروو کیا ہے وار سے متعلق پلان، تو وہ اس کے اوپر جناب عالی عمل نہیں ہو سکا۔ تو ایک تو سچویشن یہ ہے، دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کہانی کافی آگے بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جانب وہ اسرائیل جس نے غزہ کے 36 ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا، غزہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صرف 4 ہسپتال اس وقت آپریشنل ہیں، WHO کے مطابق وہاں پر تقریباً 100 سے زائد ہیلتھ کیئر سینٹرز اور اس کے علاوہ پیرامیڈکس اور باقی سٹاف پر حملے کیے گئے تھے، لیکن ایک اسرائیلی ہسپتال پر حملہ ہوا تو اسرائیل تلملا رہا ہے، اور آج تو اس نے اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر اعلیٰ ہیں، ان سے متعلق اسرائیلی وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہاں پر کئی اٹھتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، اگر مذاکرات کی بات نہیں بنی، اگر اس پہ باقی قوتیں بھی کود گئیں جو کہ دھمکیاں دے رہی ہیں، تو اس کے بعد what is going to be next؟ اور یہ پیٹرن آج کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا بھی ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، اور مختلف ادوار میں ظاہر ہے کہ کبھی عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کو لے کے بات ہوتی رہی، کبھی کچھ اور معاملات پر بات ہوتی رہی، لیکن عراق کو، لیبیا کو، باقی ملکوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اور اس پر مختلف سابق صدور اور عالمی رہنماؤں نے کیا باتیں کی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وہ دیکھیے۔ The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Saddam Hussein must not be permitted to resume producing weapons of mass destruction. Saddam is in breach of are there for a purpose. He is, without any question, still trying to develop that chemical, biological, potentially nuclear capability. Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess some of the most lethal weapons ever devised. This regime has already used weapons of mass destruction. This resolution marks the beginning of the end of the Libyan chemical weapons program. It grants the legal authorization necessary for the organization to remove chemical precursors of those weapons from Libya. The international community cannot ignore the ongoing threat from the Assad regime's stockpiles of chemical weapons. We have to remember that Syria has the biggest supply of chemical weapons anywhere in the world. We now have is evidence that chemical weapons have been used inside of Syria. تو آپ نے ذرا دیکھا، یہ ذرا سی ہماری اصل میں بڑی مختصر سی یادداشت ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ہماری میموری ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے بعد یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ پیٹرن چینج نہیں ہوا، یہ جنگ ہماری دہلیز تک پہنچ چکی ہے، ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہی ہے کہ اگر آج ایران کو کرمبل کر دیا گیا، کبھی ایٹمی پروگرام کی بات ہوتی ہے، اور اس ایٹمی پروگرام کی جس کے بارے میں IAEA کا خود سے یہ کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، ایران کا ایٹمی بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی رجیم چینج کی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں۔ دوسرا،
ایک بڑے زبردست قسم کے صحافی ہیں، الجزیرہ سے ان کا تعلق ہے، مہدی حسن، اور وہ اکثر ایکسپوز کرتے رہے ہیں خاص طور پر یہ جو منافقت ہے ویسٹرن میڈیا کی، اور خاص طور پر اسرائیل کی اور باقی ایسے ممالک کے جو مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ ایران کے مبینہ ایٹمی پروگرام جس پر ایران کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا اور اسرائیل کی معصومیت کا پردہ چاک کرتے ہیں، ذرا میں چاہوں گا آپ دیکھیں. How many nuclear weapons does Iran have as of today? Right now, I hope none. How many does Israel have? No idea. How many nuclear weapons does Israel have? Because experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So what? Yeah, so what? Has Israel ever threatened... Do you recognize the hypocrisy of Israel having a secret illicit nuclear weapons program that it won't open up its doors to and won't talk about, and then lecturing everyone else in the region about nuclear weapons? Absolutely not. You know why? اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اپڈیٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ تھی گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار تشکر کے لیے بلایا تھا اور دعوت دی تھی، اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں پر بلایا گیا. اور جس طریقے سے اس کے بعد ایران سے متعلق بھی ہم نے رویہ دیکھا وہ نرم دیکھا، اور خاص طور پر اس سے پہلے یہ تاثر جا رہا تھا کہ امریکہ بس جنگ میں کودنے ہی جا رہا ہے، لیکن بڑی 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی. اور ٹرمپ صاحب نے اس ملاقات سے متعلق کیا اظہار خیال کیا، تھوڑا سا اس کا آپ کو جھلکاتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کرائیں گے. Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today for working a trade deal with Pakistan. تو چلیں جی اب ذرا بات کر لیں گے اس پہ. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی. جنرل صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی. بھارت کا پروپیگنڈا ناکام ہوا، خاص طور پہ پاکستان کے کردار کو نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو آپس ہوتے رہے اس میں بھی اپریشیٹ کیا گیا، بلکہ جو موجودہ جنگ بندی تھی اس میں بھی پاکستان کے کردار کو اور فیلڈ مارشل صاحب کے کردار کو سراہا گیا. تو بھارت کے لیے تو بڑا مشکل دن رہا ہوگا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور ایئر مارشل عامر صاحب کو میرا بہت سلام. آف کورس بھارت کے لیے تو ایک یہ بہت ہی افسردہ مقام ہے، اور انفارچونیٹلی اس ریجن میں جو اس کے جو وکٹم ہو رہا تھا پاکستان، اس کی نفی ہوئی ہے یہ اس وزٹ کے بعد. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آئی واز آنرڈ ٹو میٹ ہم، اٹ مین کہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹرسٹڈ وٹ ایور ہی ہیز بریف ٹو ہم. دیکھیں وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے، پاکستان نے امریکہ کو یہی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی بتایا کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں اور یا پاکستان کا ایک ہی اینیمی ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اس پوری دنیا میں پاکستان کا صرف ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے بھارت. پاکستان کے پولیٹیکل پرسوٹس کو، پاکستان کے اکنامک پرسوٹس کو، پاکستان کے ملٹری پرسوٹس کو، پاکستان کے سوشل پرسوٹس کو، اس کو اگر کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ٹیررزم کا جو وکٹم پاکستان ہوا، یہ بیکاز آف انڈیا ہے. اور اب پاکستان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہم اس انڈیا کے ساتھ اپنے چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اب اٹ از انڈینز چوائس کہ وہ کیسے کہ یہی وہ میسج لے کر وہاں پہ گئے ہیں جی. ایون جو اسرائیل کے اندر بھی ایک اگر پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے جو ویپنز اور میزائل پروگرام سے یا ہمارے نیوکلیئر سے اسرائیل کو ڈرایا جاتا ہے، وہ یہ بھارت ہی کرتا ہے جی. یہ ہر چیز کو انہوں نے اتنا فیئر کریٹ کر دیا. دیکھیں پاکستان کی فوج، پاکستان کا ایٹم بام یا پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، جتنے بھی ہیں یہ صرف انڈیا اسپیسیفک ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. پاکستان کی ٹھیک ہے ہمارا ایک فنڈامنٹل سٹانس ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح جو سیٹ کر گئے ہے، اور وہ جب تک پیلسٹینین یہ 2 اسٹیٹ سلوشن یا وہ سلوشن جو فلسطین کی عوام کو منظور ہو، اس وقت تک پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. اس لیے ہم ان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے. وہ وہیں پہ ہے. سیکیورٹی کونسل میں جو ہم نے ریگریٹ کیا ہے ایران کے اٹیک کے اوپر، اور جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں پیسفل سیٹلمنٹ، وہ ہمارا سٹانس اسی جگہ پر ہے. لیکن اسرائیل کے خلاف پاکستان کے کوئی ملٹری عزائم نہیں ہے، یا اس سے کوئی لڑائی اور جنگ کے کوئی عزائم نہیں ہے. آف کورس واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان مڈل ایسٹ، اور یہاں پہ جو جینوسائیڈل انہوں نے اپروچ کیا پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے.
تو یہ چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتائی گئی ہیں اور انہوں نے اس سے ایگری کی ہے. وہ ایگری ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آئی ایگری وٹ ایور ہی سیڈ. ان کا یہ جو سینٹینس اگین آئی ریپیٹ کہ آئی واز آنرڈ ٹو میٹ ہم, اس کا مطلب ہے کہ, اور وہ وہاں سے جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں, بلیو زاہد صاحب کہ ایسا ہی ہے, بیکاز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو پہلگام والا واقعہ ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اسرائیلی ڈرونز یہاں پر آتے تھے, اسرائیلی وار مائنڈز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ان کی موجودگی کا پتہ چلا. اور یہ گٹھ جوڑ آج سے نہیں ہے, پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان جب اپنے نیوکلیئر پروگرام کو پرسو کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہ خدشہ بھارت اور اسرائیل دونوں کی جانب سے تھا. میں چاہوں گا کہ عامر مسعود صاحب آپ سے اس پہ تھوڑی سی رائے دیں کہ ڈو یو ایگری کہ ایسا ہی ہے کہ اسرائیل کے پاکستان سے متعلق کوئی پلانز نہیں ہیں یا کبھی بھی اس طرح کی اس کی سوچ نہیں رہی؟ عامر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زاہد صاحب وعلیکم السلام اور بہت شکریہ آپ کا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی ہمیں اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام, جو ہم نے نیوکلیئر پروگرام جب سے شروع کیا تھا تو ہمیں بھارت کے ساتھ اسرائیل کے بھی خدشہ رہتا تھا, اور کیونکہ اسرائیل کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ہو اور اس کے پاس یہ کیپیبلٹی آئے. اور اس کا وہ کئی جگہ پہ نتنیاہو صاحب ذکر بھی کر چکے ہیں اور اس خوف کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ طالبان اور نیوکلیئر اور اس طرح کر کے پاکستان کو بیسیکلی ملائن کرنے کے لیے. لیکن یہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب بھی سروس میں تھے تو ہم لوگ جو ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول کرتے تھے اور جو ایک تھریٹ رہتا تھا اس میں یہ چیز ڈیفینیٹلی شامل تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے ویسٹ والی سائڈ سے اور سمندر والی سائڈ سے بھی آ سکتا ہے. اور کافی حد تک یہ بھی چانس تھا کہ بھارت کے جب 98 میں ہم نے نیوکلیئر دھماکہ کیا تو اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ ہمیں اسرائیلی کا تھا کہ اس کے پاس کیونکہ ایک کیپیبلٹی ہے جہازوں کے لحاظ سے, انوویشنز کے لحاظ سے, ملٹری پروگریس کے لحاظ سے, اور انڈیا سے تو ہمیں مطلب اس طرح کا خدشہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں ان کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ تھا اور ان کے ملٹری جو مائٹ ہے اس کا بھی پتہ تھا. لیکن اسرائیل واز ڈیفینیٹلی ایک مین فیکٹر رہا اس وقت بھی جب 98 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوا, اور یہ پاکستان کی ملٹری کو بھی پتہ تھا, پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو بھی اس کا خدشہ تھا. تو انڈیا اور اسرائیل کا یہ نیکسس رہا کا ہے. وہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت بھی they were planning something with Israel. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جب سے پاکستان نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ تو امریکہ کو جو تھوڑا بہت انٹائس کرتا تھا, یا کیونکہ ہم اس وقت بڑے کلوز پارٹنر تھے, ہماری ایک ریلیونس تھی امریکہ کے ساتھ. اور اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہو جو لیری پریسٹر کی رکھی ہوئی ہے نیبرز ان آرمز, اس میں بھی بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ان کو اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان 80s کے مڈل میں نیوکلیئر ہو چکا ہے. تو اس میں بیسیکلی خدشہ جو ہے وہ زیادہ اسرائیل ہی ظاہر کرتا تھا, اور کیونکہ اس کو اس چیز کا خوف تھا کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر آتا ہے تو وہ کسی بھی وقت شاید ان کو ٹارگٹ کر سکے. جبکہ جنرل صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دیٹ ہیز آلویز بین انڈیا اسپیسیفک, مگر یہ خدشہ رہا. اور اس کتاب میں یہ بھی مینشن ہے کہ چونکہ پاکستان کے مراسم بہت اچھے تھے اور اس وقت جو مین اینیمی تھا اور مین سیٹن تھا وہ کمیونزم تھا, تو پاکستان کے بہت سارے ٹینٹیکلز تھے, بہت ساری ایک انفلوئنس تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگن میں, وائٹ ہاؤس میں, تو جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو اگنور کرتے رہے اور پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام پرسو کیا. اس میں جہاں آپ کسی اور کو کریڈٹ دیتے ہیں, میرے خیال میں پاکستانی سائنٹسٹ نے, پاکستانی گورنمنٹس جو اس وقت موجود تھیں اسٹارٹنگ فرام ارلی 70s, یہ ان سب کا میرا خیال میں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ کہ پاکستان واز ایبل ٹو بیکم نیوکلیئر اینڈ وی ایز اے نیشن مطلب ور ایبل ٹو مینیج دیٹ تھنگ. اشفاق جنرل صاحب اب ذرا اشفاق جنرل صاحب جی آپ بالکل کہیے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا جی میں اشفاق جو پچھلا بات چیت ہو رہی ہے, آپ نے میرا کانٹیکٹ, میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارت نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کے عزائم نہیں, اسرائیل نے تو ابھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیا جی ہمارے اوپر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اسرائیل کو ہمارے خلاف اس طرح کی ہے.
میری اس بات جو آپ سمجھے ذرا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے تو ابھی یہ جو پہلگام ہوا ہے اسرائیل نے ایکچولی پش کیا بھارت کو کہ وہ یہ پہلگام کرے کہ میں نے ایران کے ساتھ یہ چیزیں کر رہا ہوں تو آپ دس از دا ٹائم اسرائیل ہیز اے رول ان دس. میں جو بات کر رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت نے اسرائیل کو ہمارا اتنا خوف دلوا دیا ہمارے پروگرامز کا ہماری چیزوں کا کہ وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے. جی پاکستان کا کوئی let me sum it up this way جنرل صاحب, let me sum it up with this way کہ evil minds think alike. وہ great minds کا ہوتا تھا لیکن I think وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوچ ان کی بھی ایسی ہی تھی. جی وہ اب دیکھیں نا, میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں 1967 سے یا اس کے بعد سے جنگوں سے کن کن عرب ممالک نے اگینسٹ اسرائیل جنگوں میں حصہ لیا, اور آپ یہ دیکھیے 1967 1973 آنورڈز آج وہ سارے ملک جو ہیں وہ یا پھر ڈسمینٹل ہو چکے ہیں یا پھر اس کی سائیڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بآسانی پرواز کر کے ایران تک پہنچ چکا ہے. That shows the Israeli mindset کہ ان کو انٹائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. They are, I mean, already doing that. اور اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ملاقات رہی ہماری, اب پاکستان کا رول آپ آگے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, اور ایران اور یہ جو اسرائیل تنازع ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی جو ریجن کی سچویشن ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں تینوں جو بگ پاورز ہیں چائنا, رشیا اور امریکہ, ان تینوں کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, اور انٹرسٹنگلی میری نظر میں یہ تینوں یہاں پہ سٹیبلٹی چاہتے ہیں. جی سٹیبلٹی چاہتے ہیں. وائی؟ ابھی دیکھیں رشیا جو ہے وہ اس ریجن میں کیوں سٹیبلٹی چاہے گا کہ ابھی جب ایسے ایران میں جو سچویشن ہوئی ہے, لیٹس سے کہ ایران میں انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہوا ہے جی رشینز نے ان آل آسپیکٹس, اور وہ پانیوں تک جو انہوں نے پہنچنا ہے, جو ان کا جو نارتھ کا پلان ہے وہ ایران کے تھرو ہی ہے, جو ان کا ٹریڈ کا اور یہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہے. اب ایران اگر چوک ہوتا ہے وہاں سے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو ایران اگر ادھر سے چوک ہوتا ہے تو وہ اس نے پاکستان یا اس ریجن میں وہ سٹیبلٹی چاہے گا تاکہ اس کی اکنامکس چلتی رہے. وہ ایران میں بھی سٹیبلٹی چاہے گا اور اس ریجن میں بھی سٹیبلٹی چاہے گا. چائنا سی پیک بی آر آئی اسی ریجن میں ہے, اس کی اکنامک انٹرسٹ ہے, وہ سٹیبلٹی چاہے گا, کبھی جنگ نہیں چاہے گا. ابھی اگر انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے یا ایران ان کا ہو رہا ہے تو ان کے تو یہ دونوں روٹ جو ہیں یا جو بھی اویلیبل ان کو سپیس ہے وہ دیکھیں. اور امریکہ کے انٹرسٹ کیا کہ امریکہ انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اس ریجن میں سٹیبلٹی رہے کہ تاکہ پاکستان یا اس ریجن کے جو ممالک ہے وہ چائنا کے پیوٹ نہ ہو جائیں, اتنے زیادہ نہ ہو جائے کہ ان کے پرسو کرنے, ان کی سپورٹ میں بہت آگے نہیں, وہ ایک لمیٹڈ حد تک ٹریڈ کی حد تک ٹھیک ہے لیکن ملیٹریلی نہیں چاہیں گے, تو ان کے انٹرسٹ ہے. اب دیکھیں پاکستان از اے کی, پاکستان ایک تو ہمارے نیبرہڈ میں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس ملاقات کے بعد کہا کہ جی دے ہیو مور نالج. آف کورس جنرل عاصم نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو یہ سمجھایا ہوگا کہ یہاں پہ کیا رسک انوالوڈ ہیں, اور آف کورس آلریڈی جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ہم دے چکے ہیں. جی سیکورٹی کونسل میں دیکھیں یہی پوزیشن ہمارے ملٹری کمانڈر کی بھی ہوگی, ایکچولی ریپرزینٹنگ پاکستان. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے نا, ہم اس کو ایک اس پیرائی میں نہ لے جائے کہ ایک ملٹری چیف کی ملاقات ہو رہی ہے. ایکچولی یہ ایک پرفارمنگ پاکستان کی ملاقات ہو رہی ہے, پاکستانی ریزالو کی ملاقات ہو رہی ہے, اور پاکستان نے جو انڈیا کے خلاف جو ایکشن کیا ہے یا جو کارروائی کی ہے اس کی ایک ریکگنیشن ہو رہی ہے. پھر جو ریسپیکٹ دی ہے پاکستان نے اسٹیبلٹی کی طرف, جو بات جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ جو انڈیا نے ہم سے ریکویسٹ کی, ہم نے پاکستان سے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے اسکیلیشن لیڈر پہ اوپر ہوتے ہوئے اور ملیٹریلی بہترین پوزیشن پر ہوتے ہوئے پھر بھی ریسٹینٹ کا مظاہرہ کہ ایک ریسپانسیبل نیوکلیئر سٹیٹ کو جس طرح گریسفل سٹیٹ کو کرنا چاہیے, تو اس کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور آف کورس میری بات ہوئی ہے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تو ان میں سے کسی کے ساتھ, انہوں نے پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کچھ فیلنگز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح میں میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لگا رہا ہوں تو فیلڈ مارشل اسی طرح میک پاکستان گریٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. تو آئی ایم ہیپی کہ وہ اس کی بھی نیشنلزم ویسے ہی ہے جیسا میرا ہے, اور آئی تھنک دیٹس وائی ہی واز ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور جس طریقے سے پھر مودی صاحب وہ 35 منٹ کی کال, اور اس کے بعد جو مشری صاحب کی جو وہ ہے پریسر تو نہیں, وہ جو بریف ہے, وہ بیان آپ کو جھوٹ کا پلندہ جو تھا, وہ دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ. 21ویں صدی ہے, لوگ 100% سمجھتے ہیں کہ what is happening. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے میں نہیں چاہتا کہ اسپیکولیشن ہم کریں. کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں, ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ, لیکن باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے. اس ملاقات کے بعد ایون ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سے متعلق جو سخت موقف تھا اس میں کچھ نرمی آئی,
اور آج ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی جو سٹوری تھی اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میری سوچ کیا ہے, انہیں نہیں پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایران سے متعلق رویہ اور جو باڈی لینگویج اور سنجیدگی جو ورنہ غیر سنجیدہ بیانات بھی دیتے ہیں, کافی سارے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اس ملاقات کا آپ نے کیا امپیکٹ آبزرو کیا؟ جی دیکھیں, میں بالکل وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ اندر کس قسم کی بات ہوئی ہوگی, کیا تاثرات تھے, لیکن جو مجھے لگتا ہے جو اپیرنٹلی جس طرح کی مطلب دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان سے بہتر سیکیورٹی کو میرا نہیں خیال کوئی سمجھ سکتا ہے اس وقت. سینئر لوگ ہیں, ملٹری ہسٹری کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور مطلب پریکٹیشنرز رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے, سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور باور کروایا ہوگا کہ ہمارے سکسیسو امریکن پریزیڈنٹس نے ہمیں یہ بھی جب بھی استعمال کیا گیا تو ایک ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشنری کہا, اور یہ جو باقی جتنا کچھ سہنا پڑا وہ پاکستان کو, جو اسپیشلی افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہوئے, تو وی ہیو بین سفرنگ فرام دا کرس آف دا جیوگرافی. میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہے گا کہ اب اس کرس کو فردر ایگریویٹ ہو اور وہ جو ایران والا معاملہ ہے ادھر بھی انسٹیبلٹی آئے. تو جو ریجنل کنٹریز ہیں, نیبرز ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, انہی کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یو کی ناٹ چینج یور جیوگرافی. تو امریکہ نے تو ادھر آئے اور آ کے چلے گئے, یا اسرائیل ادھر آ کے جو بھی بیماری کرتا ہے اور آ کے چلا جائے گا. دیکھیں ہم نے سوچنا یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. اگر اسرائیل امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں اور رجیم چینج ہوتی ہے تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دا ریجن. کیا اسٹیبلٹی آئے گی یا انسٹیبلٹی آئے گی؟ اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی آئے گی جو اس سے ریلیونٹ ہوگا, اور جس کا جواب میں چاہوں گا کہ واٹس نیکسٹ اینڈ ہو از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ, اس کا جواب بھی میں آپ سے چاہوں گا. لیکن ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. جنرل صاحب, سوال میرا آپ سے وہی ہے جو میں بریک پہ چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر یہ ایران کے رجیم چینج کا جو آپریشن کر رہے ہیں, یا یہ جو جس طریقے سے ایٹمی پروگرام میں آج بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر پہ حملہ کیا گیا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ جہاں پر پلوٹونیم جہاں پر بنایا جاتا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا تو اگلی باری یا آگے کس کو ٹارگٹ کرنا چاہے گا اسرائیل؟ کیونکہ اسرائیل آج تک رکا تو ہے نہیں, اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو. جی دیکھیں اشفاق صاحب, دو چیزیں ہیں جی. پہلی چیز تو جو آپ نے رجیم چینج کی بات کی ہے, رجیم چینج دیکھیں ایران کی جو سوسائٹی ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جی. وی کین انڈرسٹینڈ جو عراق میں ہوا یا سیریا میں ہوا, اس کے انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی, وار ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی. یہاں پہ 33% کے قریب تو ویسے ہی آئی آر جی کے لوگ ہیں جی. اٹس اے ہیوج نمبر. اور اس کے بعد دیکھیں 40 ایئر سے وہ اس چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ان لیٹ سے کہ کچھ لوگ اگر تنگ بھی ہیں, لیکن اس وار نے ان کو زیادہ جوڑ دیا جی. یہ سوچنا کہ ایران کے اندر سے, اور وہ انہوں نے کہا جی جو بھی ہو سپریم کمانڈر کے خلاف, اگر سپریم لیڈر کے خلاف یا ان کے بارے میں ہماری کچھ ریزرویشن آبزرویشنز ہیں یا وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ, دیٹ از آر انٹرنل ایشو. یہ ایران کی بڑی پاپولر بات ہوئی ہے وہاں پہ جی, اور وہ سارے جڑ گئے ہیں جی. وار کے ساتھ انہوں نے اون کر لیا, پوری سوسائٹی نے وار کو اون کر لیا. تو یہ رجیم چینج کا والا جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں. اس لیے دیٹس وائی اس حد تک پہنچنے کے لیے نیتن یاہو اپنا جو ایگزٹ کارڈ ہے ان کا, اور ان کی ایگزٹ کارڈ ایک ہی ہے, دیٹ از انوالومنٹ آف ٹرمپ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی طریقے سے, نیتن یاہو تو ویسے بھی پولیٹیکلی از گون, چاہے وہ وار جیتتا ہے یا ہارتا ہے, ہی از گون فار گڈ. کیونکہ اسرائیل کے اندر اب جو تباہی ہو رہی ہے, جو پین ان کو جو انفلکٹ کر رہا ہے چاہے ایران, اور آف کورس ایران کو بھی اتنا ہی پین ہو رہا ہے, لیکن اب یہ جنگیں جو بھی ہے نا اشفاق صاحب ابھی آگے کی بھی جو آ رہی ہیں, وہ یہ ہوں گی کہ کون کتنا پین دوسری نیشن کو کرواتا ہے اور کتنا پین نیشن برداشت کرتی ہے, کہاں تک وہ لے کے اپنے برداشت کرے گی اور رسپونڈ کرتی رہے گی. اب وہ ٹپیکل جو جنگیں ہم نے دیکھا بھی انڈین پاکستان کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں, اور یہ اسرائیل کا تو ہم بالکل کلیئرلی دیکھ رہے ہیں, سیولینز اینڈ ملٹری الائک, وہ ایوری بڈی از ناؤ اس ایسکلیشن لیڈر پہ چلی جاتی ہیں کہ یہ وہاں تک. تو وہ آئی تھنک ایران جو ہے ان میں اس وقت اسرائیل کا, یو آر رائٹ ان دیٹ سینس کہ اسرائیل اس سے پہلے کرتا یہ رہا ہے کہ اپنا ایکسپینشن پلان کرتا رہا ہے, دوسروں کی ٹرف پہ جا کے وہاں پر وہ قبضہ کرتا رہا ہے, اور ریٹیلیشن ہوتی رہی ہے تو وہ اسی جگہ ہوتی رہی ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اندر آ کے میزائل
برس بھی رہے ہیں اور وہ انٹرسیپٹ انہیں نہیں بھی کر پا رہے ہیں. اور ایک رات کے آپریشن کی کاسٹ کہا جا رہا ہے جو میزائل روکنے کے لیے ہے وہ تقریباً $285 ملین ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے ٹیکس پیئرز کی منی سے جاری ہے, امریکہ کے, جرمنی کے, باقی جو ہیں. ایئر مارشل صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو کنسرن ہے, خاص طور پر یہ جو پہلے ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر, وہ تو بات ہو گئی, لیکن ابھی ہم وی وونٹ ٹیک ہم آؤٹ, یہ بات کہنا. لیکن آج اسرائیلی وزیر دفاع کی یہ دھمکی دینا کہ اب انہیں جینے کا حق نہیں ہے, انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا, یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اور اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اس چیز کو؟ جی دیکھیں, میں اس کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک سینٹنس بولنا چاہوں گا جو لاسٹ میری گفتگو چل رہی تھی ریگارڈنگ دا کرس آف دا جیوگرافی, کہ ہم نے جو افغانستان کے بعد اگر ایران میں بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا اگر جنگ ختم ہوتی ہے اور رجیم چینج ہوتی ہے تو ایک لیول آف انسٹیبلٹی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہوگا کہ ایسٹ پہ ایک بہت ہوسٹائل نیبر ہے اور ویسٹ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا انسٹیبل ہے. تو جو ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے نو وار نو پیس جو ہے مور وار اور لیس پیس میں کنورٹ ہو چکی ہے, تو یہ ایک کنٹینیوس تھریٹ اور کنٹینیوس انسرٹینٹی والا ایلیمنٹ رہے گا آپ کا جب اگر رجیم چینج ایران میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ جنگ جیتی نہیں جائے گی, وہ اس ریجن کو پورے انسٹیبل اور ڈی سٹیبلائز کر جائے گی. جہاں تک آپ نے جی دیکھیں ٹرمپ کے جو 2-3 بیانیے آئے ہیں وہ ایک لیول آف فرسٹریشن بھی شو کرتے ہیں اور میرا خیال میں ایک اممیچورٹی شو کرتے ہیں کہ یہ کہنا ایران کو کہ جی آپ تہران کو خالی کر دیں, یہ وہی ہے جس طرح انہوں نے غازہ والوں کو کہا تھا کہ جی آپ غازہ کو خالی کر دیں, اور ادھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. ادھر آپ نے تقریباً 60-70 لاکھ بندہ مار دیا, اس میں 20% بچے تھے آپ کے, تو یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ مطلب یہ غازہ کی بات نہیں ہے, یہ تہران کی بات نہیں ہے, یہ کل پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھیں 9 ملین کی پاپولیشن ہے تہران کی, وہ کدھر جائے گی؟ اور سر ایک چیز میں کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک جانب انڈیا ہے جس کا اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے اینڈ وی آل نو اٹ, دوسری جانب اسرائیل ہے جس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے, اور اگر یہ ان کے ملٹری مائنڈز کی بات کریں تو ان کی سرحدیں اوور لیپ کرتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اگر ایران کرمبل کرتا ہے تو ہمارے بارڈرز پہ پھر سمجھیں اسرائیل بیٹھا ہوگا. جی دیکھیں اسرائیل کا ڈیفینیٹلی گریٹر اسرائیل کا ہے, امریکہ کی ادھر یہ ہے کہ ایک انسٹیبلٹی والا ایلیمنٹ رہے, عربز جو ہے ان کو انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ رہے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتا رہے. اور جہاں تک دیکھیں جی ان کی جو بات ہے کہ یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا ہے, اور ایئر فورس دیکھیں ٹوٹل ایئر فورس کی ڈومینیشن رہی ہے اسرائیل کی, ایران ریٹیلیٹ کرتا رہا ہے پھر بھی, مگر یہ جو ہے جنگیں صرف بوموں سے اور جہازوں سے نہیں جیتی جاتی. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ جو وہ پوری کا پورا ملک ہے, ساری پاپولیشن ہے, وہ اس وقت اکٹھی ہو گئی ہے. ان کا جو ایک پروجیکٹ تھا کہ جس میں ایک انٹرنل ڈسینٹ ہوگا اور اٹھیں گے اور حکومت کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے گی پاپولیشن, وہ بلکہ اپوزٹ ہو گیا ہے. تو جنگیں جیتی جاتی ہیں یقین سے, ایمان سے, اتحاد سے, ایک ہول آف نیشن اپروچ جو ہوتی ہے اس سے, جو کہ نظر آ رہی ہے ایران کی اس وقت. تو میرا نہیں خیال کہ یہ, اور دوسرا وچ از ویری امپورٹنٹ, یہ آپ نے جو کاسٹ کی بات کی, یہ کاسٹ کوئی آسان چیز نہیں ہے. دیکھیں ان کے جو ایرو میزائل کی کاسٹ ہے وہ ان کے بیلسٹک میزائل سے ڈبل سے بھی زیادہ کاسٹ ہے, اور اس وقت ان کو ڈرتھ ہے, اس وقت وہ کم ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے کیونکہ ان کے ایرو میزائلز کم ہو گئے ہیں, ان کا جو ڈیوڈ سلنگ تھا اس کے میزائل جو ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں, اور باقی رہتا ہے کہ آئرن ڈوم رہ جاتا ہے. اور جس طرح کے میزائل ابھی وہ مار رہے ہیں, فتح میزائل, یہ سپر سونک میزائل ہیں, یہ ڈوج کرتے ہیں, اور یہ جس سپیڈ سے آتے ہیں اس میں آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے آئرن ڈوم سے ان کو. تو یہ ابھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چل رہا ہے. انہوں نے اسٹیمنا دیکھا ہے ایران کا کہ یہ اٹ از اے سرپرائز فار اسرائیل اینڈ امریکہ بوتھ. تو دیٹ از, یہی وجہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف, آپ دیکھیں امریکہ بھی ابھی اس چیز کو گیج کر رہا ہے کہ اس نے اگر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نکالنا ہے تو صرف B-1B بامبرز نکال سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ GBU-57 جو بنکر بسٹر ہیں ان کی بھی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے لیے انہیں بے تحاشا B-1B کی سارٹیز چاہیے جو ڈیگو گارشیا پہ بیسڈ ہوں گے, اور وہ جا کے پھر 200 فیٹ سے زیادہ جو نیچے ان کا ری ایکٹر ہے فالڈو میں, اس کو جا کے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ لوجسٹکس بھی ہے, یہ کافی حد تک نیشنل مورال بھی ہے,
یہ سب چیزیں مل کے جو ہے نا دیکھیں تو اس وقت جو ٹلٹ ہے وہ کافی حد تک ایران کی طرف ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ نے بارباروسا کا آپریشن سنا ہوگا جو رشینز نے کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ بیسیکلی یہی تھا کہ انہوں نے لاجسٹکس کو ان کی ختم کر دیا, اور دوسرا ان کا جو مورال اور موٹیویشن تھی اور ریزالو تھا وہ بہت ہائی تھا. یہی چیز ہمیں آج تہران میں اور ایران میں نظر آ رہی ہے. چلیں یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ, وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں, امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں, اور حالیہ جو وفد گیا تھا امریکہ جس نے سفارتکاری کے محاذ پر ایک اور فتح پاکستان کو دلائی, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جنگ کے محاذ پر فتح, سفارتکاری کے محاذ پر فتح, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ اور امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات, تو اس پر بھارتی میڈیا اور بھارت سرکار کا جو حال ہے سب اس سے واقف ہیں. تو شہری رحمان صاحبہ سے بات کرتے ہیں. شہری, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا, یہ جو ملاقات رہی, یہ جو ظہرانہ تھا, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اس طرح سے دعوت دی گئی ہو, وہاں پر ملاقات ہوئی ہو, اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس تھے اور پھر ایران سے متعلق بھی جو ان کا رویہ تھا, تو وہ لوگوں کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا. جی پاکستان کو اس طرح کے مطلب اعزاز دینا, اور بار بار خود کہہ رہے تھے کہ آئی ایم آنرڈ, انہوں نے تو خود اس میں ریڈ آؤٹ دی نا, اسپوکسمین کے بجائے خود ریمارکس دیے. تو یہ تو بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ نوٹس کریں گے کہ 13 دفعہ یا 14 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے سازشی کی, ہندوستان اس کو بار بار اس کی تردید کرتے ہیں. وہ بھی عجیب سی بات ہے کہ اب چھوڑ دیں جی, انہوں نے اپنا ایک ملک میں ایک اسٹریٹجک بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا پوری جنگ میں نا, آپ کو پتا ہے. تو اب وہ سب سامنے آ رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں مان رہے کہ یہ بار بار ڈینائلزم کر رہے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں دونوں ممالک. تو وہ ری ہائفنیٹ کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. تو جب ایک ملک کا صدر بار بار کچھ کہتا ہے, اس کا مطلب ان کے ذہن میں یہ کوئی نہ کوئی ایک پالیسی شفٹ آئی ہے جی. تو یہ بہت اہم بات ہے. پھر پینٹاگون نے بھی, آپ نے دیکھا, ان کے سینٹ کام چیف نے خاص طور پہ ٹائم نکال کے کہا کہ یہ ایک زبردست ہمارے پارٹنر ہیں, یہ بھی ایسی بات نہیں کی جاتی. وہاں سے امریکہ میں شکریہ نکلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی. اور اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں بھی تو جب انہوں نے کہا, سب نے نوٹس کیا, مجھے یاد ہے آپ سب نے بھی کیا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے آگے کیا تسلسل مینٹین ہوگی, اور یہ کسی حقیقت میں تبدیل ہوگا, ریسیٹ کا کوئی اپرچونٹی. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں, جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کا, آپ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. اس بار کیا ڈیفرنٹ ہوا؟ بھارتی لابی آپ کو پتا ہے کتنا اسٹرانگ ہے, جو ایک ٹریڈ فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس بار کیا ڈیفرنٹ ہوا کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے, ہمیں پذیرائی مل رہی ہے, سراہا جا رہا ہے؟ واٹس ڈیفرنٹ, اور بھارت نے کیا کیا روڑے اٹکانے کی کوشش کی, یہ بھی میں چاہوں گا اگر آپ بیان کر پائیں. جی آپ کے بڑے اہم سوالات ہیں. اس میں 3 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں ڈفرینٹ جی. پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی شخصیت ہے, ہر پریزیڈنٹ کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور ان کی ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اور ان کا جو میک امریکہ گریٹ اگین ماگا بیس جو ہے وہ جنگوں سے گریز کرنا پسند کرتا ہے. شاید اس کا بھی ایک اس پر اثر ہو, لیکن بظاہر آپ خود دیکھیں ہی پریفرز ڈیل میکنگ. انہوں نے بار بار ایسا کہا بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنگیں کم ہو اور تجارت ہو اور بزنس ہو, اسی طرح قومیں پراسپر کرتی ہیں. ان کا یہ ویو ہے, اور ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ بہتری کی طرف بات ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے, اور شروع میں بڑے خدشات تھے کہ یہ جو ٹیرفس لگائیں گے کہیں ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ٹیکسٹائل خاص طور پہ وہ بری طرح دھچکا نہ پڑے اس کو. تو یہ تو مجھے لگتا ہے ٹریڈ وقت بھی گیا ہوا ہے پاکستان کا. I'm sure they'll make progress. انسٹیٹیوشنلی اکراس دا بورڈ اگر تھوڑا شفٹ ہو تو بہتری آئے گی. کم از کم پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں تو نظر آ رہا ہے جی واضح طور پر
دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی لیگیسی بنانے کی بھی میں سمجھتی ہوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے بارے میں ایک پروفائل بنا ہوا ہے، اور ڈیموکریٹس نے بھی، سب نے، آپ کو پتا ہے ساری کہانی، تو وہ اسے بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں مجھے کریڈٹ نہیں دیتا کوئی، لیکن میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ خود بھی یہ بات کو دہراتے ہیں. تو آپ نے اس اپرچونٹی ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ پہلے تو پاکستان کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ اسٹریٹجک پارٹنر، نان نیٹو الائی، لیکن اب ٹرمینالوجیز چینج ہوئی. جیسے آپ نے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کے حیثیت سے آپ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ پاکستان ایک ویلیوبل الائی ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی کمپینین شپ ہے. دوسرا، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے پالیسی بڑی انڈیا سینٹرک ہوتی تھی یا اس کو ایک ریجنل پاور کے طور پر امریکہ دیکھتا تھا، اب پالیسی چینج ہو کر ایون ہینڈڈ ہو چکی ہے یا پاکستان کا اپر ہینڈ آ چکا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ؟ نہیں، دیکھیے، اب میں نہیں سمجھتی کہ اپر ہینڈ پر ہم کوئی جلد بازی کریں اور اتنا ایکسائٹمنٹ ہو کے ہم کہیں اپر ہینڈ ہے. نہیں، یہ اسٹریٹجک حقیقت ہے کہ ان کا دیکھو انڈو پیسفک میں لانگ ٹرم ایلائی اور اقتصادی وزن کی بنیاد پر بھی، اور چین کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں. تو ہندوستان تو ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی اس طرح تبدیلی آئی کہ وہ جب جنگ نہیں جیت سکے پاکستان کے ساتھ، تو وہاں بھی سوچا ہوگا، جیسے چیئرمین بلاول ہر جگہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیسے ہوگا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہندوستان، جب وہ چین کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اگر وہ پاکستان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے تو چین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اسی سانس میں وہ کہتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر امن ہی ہو سکتا ہے پورے خطے کے لیے. تو امن کی طرف آپ قدم بڑھائیں تو سب کے لیے بہتری ہوگی، جس سے میں سمجھتی ہوں اس سے میچور بات کوئی ہو نہیں سکتی. اور اس سچویشن میں انہوں نے بھی ری اسیسمنٹ کی ہوں گی. پھر چوتھی بات ہے کہ دیکھیے پاکستان کی ملٹی پرانگ لابینگ پلیٹ فارم چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے، اور اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے، جس میں سویلین ڈپلومیسی بھی بہت ہی متحرک رہی ہے. اور دوسرا، پیچھے انہوں نے بھی، سب نے، ہر ڈپارٹمنٹ نے میرے خیال میں لابینگ کی ہے، وہاں جو بھی لابیسٹ ہیں. دس از غیر معمولی لابینگ ہوئی ہے، اور یہ انکنونشنل پریزیڈنسی ہے، اس کے لیے بھی انکنونشنل طریقہ کار کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل اور دوسرے ڈومینز میں کام کرنے کے لیے بھی. تو یہ ساری اوپننگز اگر آپ دے رہے ہیں ان کو اور دے سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو بہتری ہوگی. اور یہ میں بات ضرور کہہ دوں بیٹا کہ اس میں چین کا کوئی، اس میں نہیں سمجھتی شفٹ ہونا چاہیے. ہمارا رجحان مین اسٹریٹجک پارٹنر چین ہی رہے گا، ان کو یہ بات پتا ہے اور پتا ہونی چاہیے. امریکہ کو بھی یہ بات پتا ہے جی، لیکن اب آپ کے لیے آپشنز کھل رہے ہیں، آپ انہیں استعمال کریں جی. یہ بات ہے. اب ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ اس ساری سچویشن میں جو بھارتی ہیں ان کے میڈیا پہ میں ری ایکشنز دیکھ رہا ہوں، پھر جس طریقے سے وہ کینیڈا پہنچے تھے نریندر مودی صاحب، وہ بھی سب نے دیکھا. اس کے بعد ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اس کے اوپر بھی میڈیا بڑا کرٹیسزم کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی اور ان پر بھی. تو بھارت پہ بڑا گراں گزرا ہے یہ سب کچھ. میں چاہوں گا آپ اس پہ کچھ کامنٹ کریں. جی بالکل گراں گزرا ہے، وہاں تو معاف کیجیے گا لیکن صف ماتم لگی ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا، جنگ سے لے کے آج کے دن تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کی اپوزیشن بھی اب ان سے سخت سوال کر رہی ہے مودی سرکار سے کہ آپ ہمیں کہتے کچھ تھے، ہوا کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا ان کی G7 میں بھی وہ تصویر سے تو باہر تھے. یہ ایسا نہیں، یہ رینڈم بات نہیں ہے، شاید ان کو فل سٹیٹس نہیں ہے واٹ ایور، لیکن ان کی اپنی ایک وہ بڑی ایک بڑکی مارتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑے گلوبل لیڈر سٹیج پہ ہیں. تو obviously ایسی بات نہیں ہے. اور ان کی جو ان کا ایک اور میں بات بتاؤں، جو ان کے ڈیلیگیشن ہمارے ہر کیپٹل میں مل کے گئے تھے ہم سے پہلے، اور یہ اچھا ہی ہوا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کا کوئی پیغام نہیں تھا. دے ہیڈ نو میسج ایکسپٹ پرانے یہ شواہد بھی نہیں، وہ کہانی سناتے تھے پرانے کہ پاکستان نے جی افغان وار میں بالی ووڈ کا ڈرامہ. ہاں جی اور پھر اور صرف ایک آگے اگریشن کی بات ہوتی تھی. وہ اگر امن کی بات کرتے بھی تھے لپ سروس، تو
ان کے سربراہ نے تو کہا کہ گولی کھائیں گے یا روٹی کھائیں گے یا گولی کھائیں گے. یہ باتیں ہم نے سنائی. میں نے کہا کہ ہندوستان اور چیئرمین بار بار کہیں کہ ہندوستان بدل گیا اور پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان ایک انتہا پسندی سے دور جا رہا ہے اور وہ جو ہیں جنا کی پاکستان کی طرف جا رہا ہے. وہ جو ہیں کم از کم کوشش تو ہے جی. تو وہ جو ہیں دانستہ طور پر ایک انتہا پسند ریاست بن گئے ہیں, ہندوتوا ریپبلک بن گئے ہیں. وہ اسٹریٹجک ریسیٹ ان کا تو نیا اسٹریٹجک ایب نارمل وہ چاہ رہے ہیں کہ مستقل جنگ ہو خطے میں. وہ امن کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے جی. تو یہ میسج اچھا نہیں تھا. اب ذرا یہ بتائیے گا اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا, اور ایران سے متعلق بھی بڑی اہم گفتگو ہوئی. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, کیونکہ سچویشن بڑی ٹینس ہے وہاں پر. اسرائیل منتیں کر رہا ہے امریکہ کی کہ وہ اس جنگ میں باضابطہ طور پر کود جائے. ابھی فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب اچھی طرح سے بہت بہتر انداز میں ایران کو جانتے ہیں. تو کیا آگے آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کیا بات ممکنہ طور پر ہوئی ہوگی آپ کی نظر میں؟ کیا ڈسکشن ہو سکتا ہے اور پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اگر آپ سم اپ کر سکیں؟ پہلے تو میں اور آپ اس پر تجزیہ جتنا کم کریں اتنا بہتر ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا. اور دیکھیے فیکٹس کی بنیاد پہ, حقیقت کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے. اپنے ملک کے مفاد پہلے رکھنا چاہیے. اور مجھے مکمل یقین ہے, آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو بھی بات ہوئی تھی ہمارے ریاستی تحفظ ضرور پہلی ترجیح ہوگی, اور اس میں اس خطے کو ڈی ایسکلیٹ کرنا سب کے لیے بہتر ہے جی. تو آئی ایم شیور ہم دیکھیے ہم ہمسایہ ہیں ایران کے, ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. تو یہ بھی باتیں سامنے آئی ہوں گی, لیکن ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ضرور بات سنی ہے, ان کی بات میں وزن ہے, یہ اس کا ریفرنس کا مطلب تھا. اور آگے آپ جائیں تو ظاہر ہے جی پلیز گو ہیڈ. What I want to ask is کہ how concerning it is for you کہ خطے میں ابھی ہم نے اللہ اللہ کر کے بھارت کو دندان شکن جواب دے کر ہم نے یہ جنگ کا خاتمہ کیا, اور ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو تاکہ اکانومی کو ایک تھوڑا سا بوسٹ ملے. لیکن اسرائیل نے اب ہمارے بالکل پڑوس میں آ کے ایران پر حملہ کر دیا ہے, جارحیت کر دی ہے. جو سچویشن چل رہی ہے, ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, بٹ تھنگز آر ناٹ گڈ. آپ کی اینٹیسپیشن کیا ہے کہ واٹس دا اینڈ گیم فار اٹ؟ کیا آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہاں؟ جی دیکھیے دونوں ممالک اپنے عسکری دانت دکھا رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ خطہ جو ہے اس وقت مشکل موڑ سے گزر رہا ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے کوئی بھی دن. اس طرح سے کہ دیکھیے ایون ہماری جنگ میں جتنا بھارت نے ایسکلیٹ کیا تھا, پہلے انہوں نے جنگ مسلط کی, پھر ایسکلیٹ کی, یعنی کہ یہ 4-5 دن میں جو ایسکلیشن ہوا بڑی بڑی طویل جنگوں میں نہیں ہوتا. تو یہ حالات کسی کے لیے بہتری کی نوید نہیں ہے, اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ دیکھیے ڈی ایسکلیٹ. پاکستان نے اپنے دفاع میں جواب دیا اور دیر سے بھی دیا. مطلب شروع کے جو انہوں نے جیٹس گرائے وہ تو کرنا تھا نا, وہ آپ نے لانچ کر دیا لمبا چوڑا ایک بلٹس کریگ پاکستان پہ, تو اس پہ آپ دفاع تو کریں گے, اور بہت اعلیٰ طریقے سے کیا, یہ بھی ہوا. لیکن اس پورے ایکسرسائز میں دفاعی ایکشن تھا آرٹیکل 51 کے تحت UN چارٹر کے. اب ہم بغیر لاز کے آپریٹ نہیں کرنا چاہتے, نہیں تو جنگل کا قانون ہے نا باہر. تو لیکن اسرائیل اس زمرے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہماری 57 ملکوں کی ایک فوج بنی تھی, 57 ملکوں کی فوج بنی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو وہ ڈیل کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل نے ایران پر ایگریشن کی ہے وہ ٹیررزم کی تعریف میں نہیں آتی؟ جی ہم سب تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھیے غزہ میں ان کی کیا تواتر سے بربریت کے ساتھ نسل کشی چل رہی ہے, اور انہوں نے کہاں نہیں اگریشن کیا. ان کی اشتعال انگیزی ہر طرف پھیلتی ہے, چاہے لیبنان ہو, سیریا ہو, یمن ہو, اب وہ ایران پہ کر رہے ہیں, فلسطین پہ تو آپ نے ان کا کردار دیکھ ہی لیا ہے. تو یہ بے لگام تو ہوئے ہیں, اور مگر اس میں جو طاقتور ممالک ہیں جو ان کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں
اور کچھ نہیں بھی کرتے، ان کو اس میں اپنا ہاتھ ڈالنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ پاکستان اپنا ہاتھ ڈالے جی. اور بات یہ ہے کہ بات اس میں یہ ہے کہ فرائیڈے کو بھی اطلاع ہے کہ یورپین 3 ممالک برطانیہ اور جرمنی اور فرانس بھی کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں. روس اور چین نے بھی اپنے اعلامیے جاری کیے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں. جی ان کا رابطہ بھی ہوا ہے ٹیلیفونک. جی ٹھیک ہے جی، تو سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ فار یور ٹائم. ناظرین دعا یہی ہے، امید یہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ایگریشن اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے ظاہر ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ایران صرف اپنا دفاع کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے کر رہا ہے. لیکن امید یہی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں کودے گا اور جلدی سے یہ معاملہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.